بیمار ہوئے مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی یا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بہت بڑی ہوئی لمبی ہوئی بیماری، اتنی لمبی ہوئی کہ اشفیت منہ، موت کے قریب پہنچ گیا میں۔ حضرت سعد کو بہت اس کا دکھ تھا کہ میں نے تو اللہ کے لیے اس سرزمین کو چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر کے مدینے کو چلے گیا تھا، لیکن موت میری اس سرزمین پر آ رہی ہے جہاں سے میں نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا کی تھی، ہجرت کی تھی۔ تو بڑے پریشان تھے حضرت سعد۔ آگے کی روایت میں ہے کہ اس کی شکایت بھی کی سرکار سے، اپنے غم کا اظہار بھی کیا، پریشانی کا، کہ میں یہاں مرنا نہیں چاہتا ہوں، میں اس جگہ میں مرنا چاہتا ہوں جہاں میں نے ہجرت کی تھی۔ سرکار نے اطمینان دلایا حضرت صاحب کو اور فرمایا کہ نہ، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری موت نہیں آئے گی۔ سرکار کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت صاحب ایک لمبی عمر تک زندہ رہے اور فاروق اعظم کے دور خلافت میں جنگ یرموک میں مسلمانوں کی سپہسالاری کی، تو انتقال نہیں ہوا۔ سرکار کی پیشین گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، صحیح ثابت ہوئی۔ سرکار نے اولاد کے لیے کچھ بچا کر کے رکھا کیا؟ تو عرض کیا میں نے کہ وہ مالدار ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں ہے، پورا مال وصیت کر دینے کی، پورے مال کو صدقہ کر دینے کی وصیت کرنا درست نہیں ہے، بالخوشی 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ میں نے گزارش کی کہ 10واں حصہ تو بہت کم ہے، کچھ بڑھا دیں سرکار۔ تو اس طرح بڑھتے بڑھتے اخیر میں چل کر کے ثلث کا تذکرہ ہوا۔ سرکار نے ثلث کی اجازت دے دی اور پھر فرمایا کہ ثلث کبیر او قصیر او قال کثیر او قال کبیر، کہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی مقدار ہے۔ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ وصیت کی مقدار کو ربع تک گھٹا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا، یعنی ثلث کی آپ نے اجازت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ثلث کی وصیت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اجازت تو دے دی، اس کے بعد فرمایا تھا ثلث کثیر او قال کبیر، بڑی مقدار ہے، بہت زیادہ مقدار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ رسول اللہ کو ثلث کی وصیت پسندیدہ نہیں تھی، اس لیے اگر وصیت کی مقدار کو لوگ ربع تک گھٹا دیں، 1/4 تک، تو بہت بہتر ہوتا، بہت اچھا ہوتا۔